جتنے دن دنیا میں رہو، جتنی زندگی ہے، کچھ اچھے کام کر جاؤ۔ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ آپ کا نام لیں، یار کوئی چلا گیا، آپ کی کمی لوگ محسوس کریں۔ آپ ایسے نہ بنیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو برائی سے یاد کریں کہ سماج کے لیے کلنک تھا، سماج کے لیے دھبا تھا، ایسا کہہ کے لوگ نہ یاد کریں۔ اپنی زبان جب بھی کھولو نا، میٹھی بولو، میٹھا زبان سے بولو کہ سامنے والا آپ کی باتیں سن کے آپ پر فدا ہو جائے۔ ایسا نہ بولو کہ سامنے والا آپ کی باتیں سن کر دور ہٹ جائے۔ ہاں، اور اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں تو میں ان اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جو پڑھائی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنا کامیاب بن جاؤ، پڑھائی میں اتنی محنت کر لو، اتنی محنت حاصل کرو، اتنے کامیاب بن جاؤ کہ جب کسی گلی سے بھی گزرو نا تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ اپنے بیٹے کو بنانا ہے تو اسی کی طرح بنانا ہے۔ ایسا کر کے دکھا دو، آپ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو اور اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کہے کہ واقعی اس نے کچھ کیا ہے۔ آپ اپنے والدین کا سر فخر سے اتنا اونچا کر دو کہ جدھر سے بھی آپ کے والدین گزرے نا، لوگ کہیں دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا کامیاب ہو گیا ہے اور یہ فلاں کا باپ جا رہا ہے۔ کرو، آپ کرو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کامیاب وہی ہوگا جس کے اندر جنون ہوگا، لگن ہوگی، محنت کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر بیٹھے رہو گے، بیٹھے بیٹھے سب کچھ چاہو گے ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذہن جب تک آپ نہیں لگاؤ گے، محنت جب تک نہیں کرو گے، جب تک کامیابی آپ نہیں حاصل کر سکتے، کامیابیوں کی منزل پر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بس محنت کرو آپ۔ اور بہت سے لوگ ایسے مجھے میسیج بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، لیکن کال تو نہیں اٹھا پاتے، میسیج دیکھ لیا کرتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ تو میسیج ایسے بہت سے پڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیں اور میرے بیٹے کو آپ اپنے جیسا بنا لیں۔ بہت سے ایسے بھی میسیج آتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کوئی ایسا مدرسہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس میں داخلہ کروا دوں، ایسا اچھا مدرسہ ہو کہ جس میں بیٹی کامیاب بن کے نکلے۔ بیٹے کے لیے ایسا مدرسہ ہو جس میں بیٹا کامیاب بن کے نکلے، مقرر بن کے نکلے، مدرس بن کے نکلے، مصنف بن کے نکلے، مناظر بن کے نکلے۔ میں کہتا ہوں یار میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں رہتا، لیکن میں آپ کو ایک پتہ ضرور بتاؤں گا کہ اپنے اگر بیٹا آپ کا ہے تو اس مدرسے میں لے جاؤ، بیٹی ہے آپ کو تو اس مدرسے میں لے جاؤ۔ اگر آپ کا بیٹا کچھ بننا چاہتا ہے اور آپ اس سے کچھ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، مقرر بنانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ آ جاؤ۔ الجامعۃ القادریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، رچھا ریلوے اسٹیشن پہ بریلی شریف کے سائیڈ میں 40 کلومیٹر، بہڑی سے 5 کلومیٹر پہلے ایک مدرسہ ہے کہ جس میں الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے پڑھائی کرنے کا، میں نے بھی اس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور وہ مدرسہ علامہ صغیر احمد جوکھن پوری صاحب کا ہے، جس سے آج کی ڈیٹ میں انڈیا ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی لوگ جانتے ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو علامہ صغیر احمد جوکھن پوری کا نام نہیں جانتا ہوگا۔ ایک اچھے مناظر ہیں، اچھے مقرر ہیں، اچھے مصنف ہیں، اچھے مدرس ہیں۔ میں تعریف نہیں کر سکتا اتنی کہ جتنا حضرت کو پایا ہے، اور حضرت کا وہ مدرسہ چل رہا ہے الجامعۃ القادریہ۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو اچھا مصنف، اچھا مدرس، اچھا مقرر، اچھا اسکالر اور اچھا مناظر بنانا چاہتے ہیں تو الجامعۃ القادریہ رچھا ریلوے اسٹیشن میں اپنا داخلہ کرواتے ہیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹی ہے، بیٹی کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں تو علامہ صاحب کا ایک دوسرا مدرسہ لڑکیوں کا جامعۃ البنات برکات فاطمہ چل رہا ہے، اپنی بیٹی کا داخلہ وہاں کروائیں، آپ کی بیٹی وہاں سے کامیاب بن کے نکلے گی، کامیاب ہو کے نکلے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت بتائیں مجھے کوئی، آپ پڑھا دیں یا آپ کوئی مدرسہ بتا دیں، تو آج بتا رہا ہوں میں کس کس کو بتاؤں گا ایسے واٹس ایپ میسیج پہ۔ لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مادھیم سے سب کو ہی معلوم چل جاتا ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ اپنے اگر بچوں کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہو تو الجامعۃ القادریہ اور جامعۃ البنات برکات فاطمہ میں داخلہ لے لو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اگر جائیں گے بھی، کئی لوگوں کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا جائیں گے تو کیا کہیں گے وہاں، کس سے ملیں گے؟ میں کہتا ہوں بس آپ جاؤ، اتنا کہہ دینا کہ میں مولانا تحسین جیلانی کے ذریعے سے آیا ہوں، اتنا کہہ دینا آپ، انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لینا۔ اپنے بچوں کو داخلہ کروانے کے لیے لے تو جائیں صحیح وہاں پہ، اگر میرا نام نہیں بتائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا داخلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جائیں، کس سے ملیں، بس میرا نام بتا دینا آپ کہ مولانا تحسین جیلانی کے تھرو میں آیا ہوں، میں ان کے ذریعے سے آیا ہوں اپنی بچی کا داخلہ کروانے، بیٹی کا داخلہ کروانے یا بیٹے کا داخلہ کروانے۔
انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی آپ کا بیٹا اتنا کامیاب ہو جائے گا، اتنا کامیاب ہو جائے گا، جب وہاں سے نکلے گا تو ایک اچھا مقرر بھی بن کے نکلے گا، اچھا مدرس بھی بن کے نکلے گا، اچھا مصنف بھی بن کے نکلے گا، اچھا مناظر بھی بن کے نکلے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہاں تو آپ ارادہ تو بنائیں، ارادہ بنائیں، منزلیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ ہاں بس اپنے بچوں کو اتنا پڑھا لو نا کہ ایک دن وہ آپ کا نام روشن کر دیں۔ اپنے بچوں کو یوں آوارہ نہ چھوڑا کریں۔ بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں نا، بچپن میں ہی اپنے بچوں سے کام کرانا شروع کروا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب بچپن کی زندگی ہوتی ہے تو بچوں سے کام نہ کروایا کریں، انہیں علم کی دولت دیں، انہیں علم حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں کہ جاؤ تم اتنا پڑھو، اتنا کامیاب ہو جاؤ کہ ایک دن نام روشن کر دو۔ اور جس بچے کو پڑھائی میں آزادی ملتی ہے نا، وہ اتنا کامیاب ہو جاتا ہے، اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے والدین جدھر سے بھی گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کا باپ جا رہا ہے، ایسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں جب پڑھائی کرنے کے لیے نکلا تھا تو میں پہلے ہندی پڑھائی کرتا تھا، ہندی پڑھتا تھا، میرے دل میں امنگ ہوتی تھی کہ میں بھی پڑھائی کروں گا، اردو پڑھائی کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا مولویت کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ عالمت کیا ہوتی ہے۔ میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا، وہ اس ٹائم لائق سر تھے، وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے، اور سینٹ علی حیدر کے نام سے ایک اسکول تھا ہمارے گاؤں کے پڑوس میں ہی، اس میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک امنگ پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی اردو پڑھوں گا۔ گاؤں کے بچوں کو کچھ پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو میں سوچتا تھا، میں یہ سن القرآن پڑھتا تھا تو میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے صبح صبح، اور نعت پڑھنے کی بڑا تمنا ہوا کرتی تھی، تو کوئی میلاد شریف کا پروگرام ہوا کرتا تھا تو میں وہاں پر نعت شریف پڑھا کرتا تھا، تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ میرے دادا تھے نا تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم اردو پڑھائی کر لو۔ تو ایک دن میں نے پلان بنایا، میرے چاچا حافظ ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ تم پڑھائی کرو، گھر والوں نے، ابو امی نے بھی کہا پڑھائی کرو، سب نے کہا، تو میں پھر پڑھائی کرنے کے لیے میرے چاچا امامت کرتے تھے ان کے پاس وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر میرے ساتھ ایک اور لڑکا گیا تھا جو جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہ بہت رو رہا تھا، گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، گھر والوں کی تو مجھے بھی یاد آ رہی تھی، لیکن مجھے جذبہ چڑھا ہوا تھا کہ میں پڑھائی کروں گا، بھائی پڑھوں گا۔ تو وہاں پر چاچا کے پاس میں نے قرآن شریف صحیح کی، پڑھائی کی، بہت بہتر طریقے سے پڑھنے لگا۔ جو میرے ساتھ میں گئے تھے وہ بھاگ گئے، وہ لڑکا بھاگ گیا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا ہے، پڑھائی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے اللہ جانے۔ اس دن سے پھر میری تو ملاقات اس سے نہیں ہوئی، لیکن وہ بھاگ گیا، لیکن مجھے جذبہ چڑھا تھا یار میں پڑھائی کروں گا۔ میں نے پڑھائی کی، قرآن شریف مکمل کی، الفاظ درست کیے، کیونکہ یہ شروعات جب ہوتی ہے نا تو الفاظ درست ہوں تو پھر اچھے مدرسے میں کوئی داخلہ لو تو پھر بہتر لگتا ہے۔ اردو صحیح کیا، اردو لکھائی کی، اچھی طریقے سے لکھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا۔ اس کے بعد میں نے گولہ میں مدرسہ تھا، علامہ معید احمد رضا فریدی فاروقی، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کا، تو ان کے مدرسے میں نے داخلہ لیا۔ میں گیا، وہاں پر میں نے اعدادیہ تعلیم حاصل کی، وہاں پر پڑھائی کی، اچھے مدرس تھے، علامہ ریاض احمد صاحب اس ٹائم کے وہاں پرنسپل، اب بھی ماشاءاللہ پرنسپل ہیں، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں پھر جس مدرسے میں نکلا نا وہی الجامعۃ القادریہ ہے، اسی مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں۔ الجامعۃ القادریہ میری سانسوں میں بستا ہے، الجامعۃ القادریہ کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، میرا مادر علمی ہے، اور میرے بہت ہی مخلص استاذ محترم ڈائریکٹر علامہ حاجی عطاء المصطفیٰ ازہری صاحب کی محبتیں ملی، اور حضرت میرے استاذ محترم خصوصی فیضان حضرت کا رہا، اور بھی کئی میرے استاذ وہاں پر تھے۔ علامہ مفتی عمار خان شامی تھے باسطپور کے، اور علامہ عمر صاحب تھے، علامہ عرفان صاحب تھے، اور ابھی بھی ہیں کچھ لوگ وہاں پر ہیں، علامہ دانش صاحب ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی مدرسین وہاں پر ہیں، جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ وہ میرے دل میں بستا ہے وہ مدرسہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے تو اس میں داخلہ کروائیں، اپنی بیٹی کا داخلہ کروانا ہے جامعۃ البنات برکات فاطمہ میں داخلہ کروائیں۔ ایسی شاندار پڑھائی کہ آپ اپنے بچے کو جب داخلہ کروائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ایک بار جانا، لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مدرسوں میں اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں یار جاؤ تو پورا پارک بنا ہوا ہے، رہنے کا بھی اتنا اچھا انتظام، کھانے کا بھی اتنا زبردست انتظام، ہر دن آپ کو نئی سبزی، نیا سالن آپ کو ملے گا، اور گھومنے کے لیے ٹہلنے کے لیے پارک بنا ہوا ہے۔ صبح کو تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ جیسے اور کوئی پارک میں، بریلی میں کسی پارک میں چلے جائیں، ایسا ہی الجامعۃ القادریہ میں پارک بنا ہوا ہے، وہاں ٹہلنے کے لیے بڑا، اور عصر کے بعد جب بچے وہاں پر ریسٹ کرتے ہیں، بچے گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ذرا کسی الجامعۃ القادریہ کے طالب علم سے ملاقات ہو تو پوچھنا،
میں تو یہی چاہتا ہوں، میرے دل کی تمنا یہی ہے کہ ہر گھر میں علم دین پھیلے، ہر گھر میں بچے تعلیم یافتہ ہوں، ہر گھر میں علم دین کی دولت ہو، ہر بچہ علم دین سیکھے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بس اپنے بچے کو آپ کامیاب بنائیں، تعلیم حاصل کروائیں، اور اس مدرسے میں انگلش کی بھی پڑھائی ہے، اسی میں انگلش کی بھی گھنٹیاں ہیں، مولویت کے ساتھ اردو عربی کے ساتھ انگلش کی بھی بچہ پڑھائی کرے گا، انگلش بھی اس کی کامیاب ہوگی۔ رمضان شریف کے بعد ہی تیاریاں شروع کر دیں، اپنے بچوں کو لے کے وہاں جائیں، بس اللہ کامیابی عطا فرما دے، اللہ بولنے میں تاثیر عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے، جتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔